بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا جن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اس کی چند شرطیں ہیں۔ مثال کے طور پر قربانی کے وجوب کے لیے یہ چند شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تب تک قربانی کا حکم بطور وجوب کے اسے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جن کو قربانی کے وجوب کی شرطیں نہیں ہیں، اگر وہ بھی کرنا چاہیں تو کرنے سے انہیں روکا نہیں جائے گا، بلکہ بطور نفل ان کی قربانی خداوند قدوس کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ قربانی کے واجب ہونے کی چند شرطیں یہ ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، یعنی صاحب اسلام ہوگا تبھی اس پر قربانی واجب ہوگی، اور مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط مقیم ہونا۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے۔ اگر حالت سفر میں ہے، مسافر شرعی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ تیسری شرط مالدار ہونا، یعنی صاحب نصاب ہونا قربانی کے واجب ہونے کے لیے اہم شرط ہے۔ صاحب نصاب جب تک نہیں ہوگا اس کے اوپر قربانی کا وجوب ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ صاحب نصاب ہونے کی جو شریعت نے حد مقرر فرمائی ہے وہ بہت مشہور ہے، لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں، پھر بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ صاحب نصاب شریعت کی روح میں اسے کہا جاتا ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر روپیہ پیسہ اگر پاس میں ہے تو اسے صاحب نصاب شریعت نے مانا ہے، وہ صاحب حیثیت انسان کہلاتا ہے۔ جدید وزن کے مطابق صاحب نصاب کی حیثیت حضرت علامہ سراج الفقہاء مفتی نظام الدین صاحب قبلہ صدر شعبہ افتاء الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور نے اس حوالے سے اپنے لیٹر پیڈ پہ بتایا ہے، میں اسے من و عن نقل کرتا ہوں۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور مالک نصاب وہ شخص ہے جو 653.184 گرام چاندی یا اس کے دام کا مالک ہو۔ آج کی تاریخ میں اس کا دام 42,457 روپے ہے۔ یہ لیٹر پیڈ پہ انہوں نے صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اس کا وزن جو بھی مذکور ہوا، اس کے برابر اگر آدمی کے پاس روپیہ، دام، قیمت، رقم موجود ہے تو بہرحال وہ ایام قربانی میں مالدار شمار کیا جاتا ہے۔ چوتھی شرط آزاد ہونا۔ آزاد ہونا قربانی کے وجوب کے لیے اہم شرط ہے، اور آزاد ہی نہیں ہے، غلام ہے کسی کا تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات اور دھیان میں رکھنے کی ہے کہ قربانی کے وجوب کے لیے مذکورہ شرطیں مرد حضرات ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، اور نہ ہی صرف خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، بلکہ مرد و خواتین میں جو بھی ان شرائط کے ساتھ پائی جا رہی ہیں وہ سبھی خواتین، وہ سبھی مرد حضرات قربانی کے وجوب کے دائرے میں آ جاتے ہیں، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، اگر مالدار ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے، آزاد ہے تو اسے اللہ کی راہ میں اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں، اور قربانی کے دنوں میں قربانی کے علاوہ دوسرے عمل
اس درجے کو مقبول نہیں ہوتے ہیں جو مقبولیت اور جو محبوبیت قربانی کے عمل کو حاصل ہے۔ لہٰذا جو لوگ شرائط قربانی کو پاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ایام قربانی 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ میں اپنی طرف سے قربانی کرنے کا انتظام کریں۔